پھولوں سے استقبال کیا گیا ہے، لاؤڈ سپیکر لگا ہوا ہے، پنکھے چل رہے ہیں، آپ کی توجہ میری طرف ہے، آپ کے کان، آپ کی آنکھیں. تو اس ماحول میں تبلیغ کرنا، بیان کرنا کوئی مشکل نہیں. آدھا گھنٹہ، گھنٹہ، 2 گھنٹے بھی بولنا پڑے تو کوئی مشکل نہیں. مشکل اس وقت تھا جب انبیاء کرام گھر سے نکلتے تھے تو کفار اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے کہ ہم تیری بات کو نہیں سنیں گے. لیکن اللہ کا نبی رک جاتا ہے، اور میاں کبھی تو انگلیاں نکالو گے نا، جب انگلیاں نکالو گے میں پیغام حق سنا کے جاؤں گا. مشکل اس وقت تھا جب میرے حضور تبلیغ کرنے نکلتے تھے تو راستے میں کھڑے ہوئے کانٹے پیچھے دوپہر کی مچھلیاں ڈالیں گے، گلے میں کپڑا ڈال کے دو دیے گئے، طیف کے بازاروں میں پتھر نہیں برسے. لیکن میرے نبی گھر سے نکلتے ہیں، گڑھوں سے بچ بچ گزرتے ہیں، کانٹے اٹھاتے جاتے ہیں، پیغام حق سناتے چلے جاتے ہیں. میری زندگی کا مقصد میرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. مجھے آپ کی توجہ چاہیے. نوجوانوں میں آپ کے گاؤں میں مہمان بن کے آیا ہوں، تھوڑی سی توجہ چاہیے. آپ اگر وہاں سے اٹھ کے سامنے آ جائیں، بار بار تار نہیں ہلے گی. اگر وہاں سے اٹھ کے آپ ادھر آ جائیں نا بیٹا، تار کو چھوڑ کے ادھر آ جائیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. درود پاک پڑھیے. قدرت نے نبی کو ایسا دل دیا ہوتا ہے کہ نبی کی آرزو ہوتی ہے کہ فلاں شخص بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے، فلاں شخص بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے. ایک یہودی کا جنازہ اٹھا تو میری حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ تو یہودی ہے. اور میں بھی اس لیے رویا ہوں کہ میری تبلیغ کے اثرات اس تک کیوں نہیں پہنچے اور یہ کلمہ پڑھ کے جہنم کی آگ سے بچ کیوں نہیں گیا. کبھی آپ نے دیکھا جب بیٹی جوان ہو جاتی ہے تو رات کو کبھی اسے جگانا پڑ جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے. صبح کی نماز کے لیے مائیں جگاتی ہیں تو 10 بار آواز دی جاتی ہے، وہ اون کرتی ہیں، کروٹ بدلتی ہیں، پھر سو جاتی ہے. لیکن وہی بچی جب شادی شدہ ہوتی ہے اللہ اس کی گود کو اولاد سے ہری کر دیتا ہے. بیٹا اگر بیمار ہو جائے تو وہ ماں کو 10 بار یا 20 بار بھی جگائے تو ماں اٹھ کے سے گریز نہیں کرتی، اس کی زبان پہ حرف شکایت بھی نہیں آتا. کیوں؟ قدرت نے ماں کے سینے میں اولاد کی محبت رکھی ہے اور وہ ممتا سے مجبور ہو کر اولاد کے لیے دکھ بھی سہتی ہے، تربیت بھی کرتی ہے. صاحبو، جس رب نے ماں کے سینے میں اولاد کا پیار ڈالا ہے اسی رب نے نبی کے سینے میں امت کا پیار ڈالا ہے. امت سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے، گڑھے کھودتی ہے، کانٹے بچھاتی ہے، لیکن نبی کا حوصلہ ہے کہ گھر سے نکلتے ہیں، گڑھوں سے بچ بچ گزرتے ہیں، کانٹے اٹھاتے جاتے ہیں، پیغام حق سناتے چلے جاتے ہیں. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. آج تو اشتہار پہ نام چھوٹا آ جائے نا تو ہمارے علماء بگڑ جاتے ہیں کہ تم نے نام صحیح نہیں لکھا. آج تو القابات تھوڑے لکھے جائیں نا تو انتظامیہ کی بےزتی ہوتی ہے. آج تو کھانا اچھا پیش نہ کیا جائے تو 10 عیب گنواتے ہیں. آج صورتحال تو یہ ہے کہ مجمع اونچی سبحان اللہ نہ کہے تو ہمارے سناخاں، ہمارے خطباء کہتے ہیں کہ تم بڑے بے ذوق ہو، بڑے بد ذوق ہو، تمہیں بات سننے کا سلیقہ نہیں ہے. ایک ہاتھ کھڑا کرو، دوسرا ہاتھ کھڑا کرو، سینے سے آواز آئے. میں کن بے ذوقوں کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں، پتہ نہیں کیا کیا بولی جاتی ہے. یار میں سلام نہ کروں محمد عربی کی ذات کو؟ لوگ پتھر مارتے ہیں، میرا نبی ان کو تبلیغ فرماتا ہے. الہی کرم کر کوثار طیف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھروں والی زمینوں پر. تو پتھر کھا کے دعا دینا. آج تو اس سے ٹائم مانگو نا تو وہ کہتے ہیں پہلے کتنے دو گے، بعد میں کتنے دو گے. وہ مجھ سے جب ٹائم لیا گیا تو علامہ عرفان صاحب سے رابطہ ہوا تو جو صاحب نے رابطہ کیا تو وہ بار بار پوچھ رہا تھا کہ فیس کتنی ہے، پیسے کتنے لیتے ہیں علامہ صاحب. تو وہ مجھے بار بار پوچھے تو میں نے انہیں کہا کہ ہم مانگتے ہیں آپ سے پیسے مانگ.
ہم مبلغ ہیں یا مانگت ہیں؟ میں نے کہا تم اور کے کسی کے لیے ہو، ہم نے تو اپنی مرضی سے جو چاہتا ہے خدمت کرنا چاہتا ہے اس کی مرضی، ہم نے تو آج تک کبھی کسی نہیں مانگی. تو آج تو صورتحال بدل گئی. لیکن انبیاء کرام کا حوصلہ دیکھو، طیف کے بازاروں میں پتھر برسے تو میرے آقا فرماتے ہیں مجھے ان کی آنے والی نسلوں پہ مان کی توقع ہے. ہم تو سب کچھ نقد ہی لیتے ہیں نا، کہ نقد سب کچھ دیتے ہیں، تو بعض اوقات تبلیغ کے ساتھ آنے والی نسلوں پہ چھوڑنے پڑتے. تو کہا جو میں نے تمہیں تبلیغ کی اس پہ میں تم سے کوئی معاوضہ کرتا ہوں، مگر جو میرے قرابت دار ہیں ان کے ساتھ محبت کرتی ہے. اللہ اکبر. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب لا سے نفی کرتی تھی کوئی سوال نہیں کرتا، تو اہل بیت کی محبت کا بھی سوال نہ ہوتا؟ یہ بھی تو ایک سوال کہ اور کچھ نہیں مانتا مگر اہل بیت کا پیار مانتا. تو یاد رکھیے جو حضور نے اہل بیت کی محبت کا سوال کیا ہے یہ اپنے لیے نہیں کیا، نہ اس میں اہل بیت کا فائدہ ہے، یہ بھی امت کا بھلا ہے، امت کا فائدہ کہ امت اگر اہل بیت کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو گمراہی سے بچ جاتی. زید بن ارقم راوی ہیں، جب میرے حضور حجۃ الوداع سے واپس پلٹے تو غدیر قوم کے مقام پہ حضور نے خطبہ دیا اور میرے حضور نے صحابہ سے خطاب کرتے تو یہ ارشاد فرمایا، یہ صحابہ کے اندر بھی حدیث موجود ہے، دیگر درجنوں کتب کے اندر حدیث کے الفاظ مختلف ہیں لیکن مفہوم ایک. میرے حضور نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین، اے میرے صحابہ میں گنبد خضرا کی جانب جا رہا ہوں، میں قیامت تک تجھے الوداع کہنے والا ہوں، لیکن میں تجھے لاوارث چھوڑ کے نہیں جا رہا، تجھے بے سہارا چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یار سوچو جس کو رسول کریم کی باری کہیں وہ کتنی باری ہوتی. فرمایا ان کو مضبوطی سے تھام، لن تضلوا بعدی، اگر تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو تمہارا نبی گارنٹی دیتا ہے کہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. چیزیں کون سی؟ کتاب اللہ، ایک فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، دوسرا فرمایا اطرتی اہل بیتی، دوسری میری اطرت میری اہل بیت. ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کیا قرآن مجید کافی نہیں تھا؟ قرآن کے اندر ہر دکھ کی دعا ہے، ہر مرض کی شفا ہے، ہر درد کا درما ہے. قرآن مکمل ضابطہ حیات ہے. قرآن گری ہوئی قوم کو اٹھانے والی کتاب ہے، گمراہوں کو ہدایت دینے والی کتاب ہے، دلوں کا زنگ دور کرنے والی کتاب ہے. قرآن صحیفہ نور ہے، کتاب انقلاب ہے، کتاب شفا ہے، یہ دلوں کو مسخر کرنے والی فاتح کتاب ہے. مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے سارے شہر تلوار سے فتح ہوئے ہیں لیکن مدینہ قرآن سے فتح ہوا. تو صرف قرآن ہی کہا جاتا قرآن کو تھام دو، اہل بیت کے دامن کو ساتھ کس لیے؟ تو آپ پڑھ لے کے حضرات تشریف فرما ہو. ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتی ہے اس کی عملی مشق، ایک ہوتی ہے تھیوری، ایک ہوتا ہے پریکٹیکل. اگر کوئی تھیوری کو لیتا ہے پریکٹیکل چھوڑتا ہے نتیجہ اسے بھی نہیں ملتا. اگر کوئی پریکٹیکل لیتا ہے تھیوری میں شک دیکھتا ہے نتیجہ وہ بھی اخذ نہیں کر سکتا. نتیجہ اس کو ہی ملتا ہے جس کے پاس تھیوری بھی ہو پریکٹیکل بھی ہو. میرے حضور نے امت کو دو چیزیں عطا فرمائی. اگر تم نے اسلام کی تھیوری دیکھنی ہو تو تمہارے پاس قرآن موجود ہے، اگر اس کا عملی طور پہ پریکٹیکل دیکھنا ہے تو پھر نبی کے گھر والے موجود ہیں. اگر تمہیں شوق آئے کہ اسلام کی تھیوری دیکھیں تو قیامت تک قرآن اصلی صورت کے اندر تمہارے پاس موجود رہے گا. اور اگر کبھی شوق آ جائے کہ اسلام کا عملی طور پہ پریکٹیکل دیکھیں تو پھر آ جاؤ کربلا کے میدان میں، میرے حسین کا کردار تمہارے سامنے. حضور نے دونوں چیزیں عطا فرمائی. اب جب حضور نے گارنٹی دی تھی کہ تم میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے تو پھر یہ فرقے کیوں بن گئے؟ جب حضور نے کہا تھا کہ اگر تم نے تھام لیا تو پھر گمراہ نہیں ہوگے تو لوگوں کو ٹھوکر لگی سمجھنے میں. حضور نے دونوں چیزوں کو تھامنے کی شرط کے ساتھ گمراہی سے بچنا مشروط کیا تھا. ہوا یہ کچھ لوگوں نے قرآن کو تو پکڑا سینے کے ساتھ لگایا اور اہل بیت کا بغض سینوں میں پلتا رہا. اور جب اہل بیت کا بغض زبانوں پہ آیا تو یزید کے بھی نعرے مارے اور یزید کو بھی حق پر کہا اور یزید کو بھی مغفور کہا. تو وہ اہل بیت کو چھوڑ کے گمراہ ہو گئے. اور کچھ لوگ اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں، حسن و حسین کے نام پہ آنسو بہاتے ہیں، فاطمہ علی کے نام پہ اپنے آپ کو زنجیر مارتے ہیں، لیکن قرآن کو پورا قرآن ہی نہیں مانتے، حق پر وہ بھی نہیں،
حق پر وہ ہیں جن کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے۔ تو جس نے صرف قرآن کو پکڑا، اہل بیت کو چھوڑا، وہ بھی گمراہ ہو گئے، اور جس نے اہل بیت کو پکڑا، قرآن کو چھوڑا، وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں اہل بیت نبوت کا دامن ہے۔ بیٹا بیٹھ تو خاموشی کے ساتھ باتیں نہیں کرتے، توجہ چاہو۔ حضرت اسامہ بن زید بیعت کرتے ہیں، کہتے ہیں رات کا موقع تھا تو میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، فی بات الحاجہ، مجھے کو غرض کی کو حاجت تھی، اس ہاں کی بھی سے فی بات الحاجہ، میں حاجت لے کے حضور کی بارگاہ میں۔ یہ آج فتنہ پیدا ہوا کہ نبی سے حاجت طلب نہیں کرنی ورنہ شرک ہو جائے گا، اور میاں نبی سے نہیں کرنی تو پھر کیسے کرنا؟ صحابہ اپنی حاجتیں حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے اور ان کی حاجتیں پوری ہوتی تھی۔ 14 صدیوں میں امت کا متفق عقیدہ رہا، امت جھولی پھیلا کے عرض کرتی رہی ہے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کہتے رات کا موقع تھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور تشریف لائے، چادر کی بکل ماری تھی، حضور نے میری حاجت پوری کر دی، لیکن میں نے ایک منظر دیکھا کہ کمبل کے اندر کوئی چیز حرکت کرتی ہے دائیں بائیں سے۔ جب میری حاجت پوری ہوگی تو میں نے عرض کی بندہ نواز یہ کمبل کے اندر کیا ہے؟ تو حضور نے بتانے کی بجائے فکشفہ، وہ کمبل کھول دیا۔ کہتے ہیں فائد الحسن والحسین علی برقہ، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک پہلو میں امام حسن لپٹے ہوئے تھے اور دوسرے پہلو میں امام حسین لپٹے ہوئے تھے، اور حضور فرما رہے ہیں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے بیٹے ہیں، اے اللہ میں بھی ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، اور قیامت تک کے لیے جو ان دونوں سے پیار کرے اللہ تو ان سے بھی پیار کر۔ حضور نے اہل بیت کے ساتھ محبت کی اور محبت کرنے کا درس دیا، بلکہ فرمایا اللہ سے محبت کرو کہ وہ تمہیں رزق دیتا ہے، تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، اور فرمایا مجھ سے محبت کرو چونکہ میں تو تمہارے رب کا بھی محبوب ہوں۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ گلیوں میں والا پھرنے والا شخص ہمارا محبوب نہیں ہو سکتا، کسی کی عزت کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے والا ہمارا محبوب نہیں ہو سکتا۔ اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ اللہ سے محبت کرو وہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے، تمہاری ضروریات کا کفیل ہے، اور مجھ سے محبت کرو اللہ کے لیے، اور میری آل سے محبت کرو میرے لیے کہ وہ میرا خون ہے اور میرا نسب ہے۔ اور امام شافعی نے تو قلم توڑ دی، کہا نبی کے گھر والوں تمہاری محبت ہمارے اوپر کیوں لازم نہ ہو؟ ہماری تو اتنی دیر تک نماز ہی نہیں ہوتی جب تک آپ پہ درود نہیں پڑھ لیتے۔ اللہم صلی علی محمد والا آل محمد جب تک نہ کہو نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ایک اور روایت سنیے اور میں گفتگو سمیٹنے لگا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان، یہ حضور کے رازدان صحابی، ان کا گھر مسجد نبی سے دور تھا، یہ ظہر اثر وقت تو آ جاتے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن مغرب عشاء وقت مسئلہ ہوتا، والدہ بوڑھی تھی، بیمار تھی، ان کی خدمت کرتی، لیکن ان کا جی چاہتا کہ وہ نمازیں حضور کے پیچھے پڑھوں جن نمازوں میں حضور بلند آواز سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ دیکھو میں قرآن پڑھوں تو مزہ اور ہے، اور اگر قاری قرآن خوبصورت لہجے میں قرآن کی تلاوت کرے تو پھر مزہ اور ہوگا، اور اگر قرآن پڑھنے کے لیے عربی لہجہ مل جائے اور سننے کے لیے مسجد نبی کا سین مل جائے پھر تو رنگ اور ہوگا۔ اب تصور کرو جس کے سینے پہ قرآن نازل ہوا ہے، جب وہ محبوب قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیا رنگ ہوتا ہوگا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں ایک مرتبہ فجر کی امامت تھی اور سورہ والضحیٰ کی تلاوت تھی، اور حضور خود نماز پڑھا رہے تھے۔ کہتے ہیں آج تک وہ نشہ ہی نہیں اترا۔ سورہ ضحیٰ وہ سورت ہے جس میں میرے نبی کا حسن بیان کیا گیا، تو جب صاحب حسن اپنا حسن خود ہی بیان کر رہا ہو، جب حسن ناز میں آیا ہو اس کے انداز تو پھر نرالی ہوتے ہیں۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ کی پگڑی باندھی، اور مومنوں کی ماں حضرت اما عائشہ صدیقہ سے فرماتے ہیں کیفا ترینی یا عائشہ، عائشہ ذرا بتاؤ نا میں کیسا لگ رہا تھا۔ اب مومنوں کی ماں نے بھی قلم توڑ دی، عرض کیا کہ کالے رنگ کی سیاہی نے آپ کے چہرے کو نکھار دیا ہے،
اور آپ کے چہرے کی سفیدی نے کالے رنگ میں حسن پیدا کر دیا۔ تو جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھے اور جو صاحب حسن اپنا حسن خود بیان کرے تو مزہ اور ہوتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان ایک دن اپنی امی کو لالچ دیتے کہ امی اگر آپ مجھے اجازت دے دو نا تو میں مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھتا ہوں، تو اپنے لیے اور آپ کے لیے حضور سے مغفرت کی دعا کراؤں گا۔ ماں نے کہا بیٹا جلدی جا، اس سے بڑھ کے اور کیا کہ حضور ہمارے لیے دعا کرتے۔ صحابہ اس بات پہ بڑے خوش ہوتے تھے جب حضور کے ہاتھ اٹھتے تھے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے محبوب ان کے لیے دعا کر دیا کر، ان کا تیرا دعا کرنا ان کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتا ہے۔ دعا سے بات یاد ہے، اللہ کے نبی ایک صحابی کو ملنے کے لیے گئے، دروازے پہ کھڑے ہوئے، کہا السلام علیکم۔ وہ صحابی گھر میں تھے، حضور کی آواز کو سنا پہچانا، لیکن دل ہی دل میں کہہ دیا وعلیکم السلام۔ حضور نے پھر کہا السلام علیکم، انہوں نے پھر ہونے سے کہہ دیا وعلیکم السلام۔ تیسری بار حضور نے پھر کہا السلام علیکم، پھر آہستہ سے کہہ دیا وعلیکم السلام۔ اب سنت یہ ہے یا 3 بار دستک دو یا 3 بار سلام کرو، جواب ملے تو ٹھیک ورنہ پھر سے۔ جب تینوں باری جواب حضور تک نہ پہنچا تو اللہ کے نبی واپس پلٹے، اس صحابی نے بھاگ کے دروازہ کھولا، عرض کی بندہ نواز میں گھر میں ہوں، تشریف لائیں، یہ میری خوش بختی کہ آپ آئے۔ اے باد صبا جو تو نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم پلکیں بچھانے والے ہیں۔ یہ تو میری فروز بختی کہ آپ آئے۔ تو میرے حضور نے فرمایا اللہ کے بندے میں نے 3 بار سلام لیا، تمہیں جواب نہیں دیا اس لیے جا رہا ہوں۔ عرض کی بندہ نواز میں نے تینوں باری جواب دیا ہے، لیکن میں جان بوجھ کے آہستہ جواب دیا ہے کہ حضور بار بار مجھے سلامتی کی دعا دیتے رہے۔ السلام علیکم تیرے اوپر سلامتی ہو، السلام علیکم تیرے اوپر سلامتی ہو۔ یار بتاؤ جس کو میرے نبی سلامتی کی دعا دے پھر سلامتی کا می نہیں برستا؟ ہارون رشید کا زمانہ تھا، ایک بندے کو صدائے موت ہو گئی، اس سے پوچھا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ تو بندہ بڑا دانا بھی تھا، تو اس نے کہا مجھے بادشاہ کے پاس لے جاؤ۔ دربار لگا تھا تو اس نے بڑے دربار میں بلند آواز میں کہا السلام علیکم۔ بادشاہ نے کہا وعلیکم السلام۔ اس قیدی نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے بادشاہ نے معاف کر دیا۔ تو بادشاہ نے کہا میں نے تو معاف نہیں کیا۔ کہا حضور پورے دربار نے سنے آپ نے کہا وعلیکم السلام، تیرے اوپر سلامتی ہو۔ تو جس کو وقت کا بادشاہ سلامتی کی ضمانت دے دے اسے کون پھانسی لگا سکتا؟ بادشاہ ہنس پڑا، کہا اس کو چھوڑ دو، اس کی اتنائی غالب آ گئی ہے۔ یار ہارون رشید سلام کا جواب دے تو بندہ پھانسی سے بچ جائے، اور اگر آمنہ کا لال سلام کا جواب دے پھر تو بندہ جہنم سے بچ جائے۔ وہ شعر تو سادہ ہے لیکن ہے بڑا پیارا کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام کہنے سے جواب ملتا ہے۔ تو درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو، ایک بار بھی جواب مل گیا نا امتی تیرے اوپر بھی سلامتی ہو تو سمجھو بخشش پکی ہوگی، سمجھو کام بن گیا۔ تو حذیفہ کہتے ہیں میں نے اپنی امی سے کہا کہ امی اگر اجازت دو تو مغرب کی نماز میں حضور کے پیچھے پڑھتا ہوں، تو اپنے لیے آپ کے لیے حضور سے مغفرت کی دعا کروں گا۔ تو ماں نے کہا بیٹا ٹھیک۔ کہتے میں نے مغرب کی نماز پڑھی لیکن بات کرنے کا موقع نہ ملا، حضور نے نفل نیند لی، میں کونے میں لگ کے بیٹھ گیا، درود پاک پڑھتا رہا یہاں تک کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ حضور نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ اب میں پریشان تھا کہ ایک نماز کی ماں سے چھٹی لی تھی، نمازیں بھی 2 گزر گئی، اور اگر ماں نے پوچھا دعا کرائی تھی تو کیا جواب دوں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی، سلام پھیرا تو جلدی جلدی اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ جن لوگوں نے مسجد نبوی دیکھی ہے اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ حضور کا گھر بالکل قریب ہے، مسلح سے حجرہ 1 منٹ لگتا ہے۔ کہتے حضور جب گھر کو چلے تو میرے غیر ارادی طور پہ قدم حضور کے پیچھے اٹھے کہ مجھے ایک لمحہ مل جائے تو میں عرض کروں بندہ نواز میرے لیے میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کر دو۔ کہتے حضور کا رخ گھر کی طرف تھا، میں حضور کے پیچھے تھا، حضور نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ جب میرے قدموں کی آہٹ تیز ہوئی تو حضور نے پوچھا من حاضر، یہ میرے پیچھے پیچھے آنے والا کون ہے؟ اور خود ہی فرمایا حذیفہ تو کیا حذیفہ ہے؟ قال نعم، میں نے عرض کی جی آقا میں حذیفہ ہوں۔ حضور نے فرمایا ما حاجتوں کا غفر اللہ لک ولأمک، اللہ تمہیں بخشے تیری ماں کو بخشے، بتا کیا کام ہے؟ اب جو کام تھا وہ تو پہلے پورا ہو گیا، سوال کرنے کی نوبت نہیں، وہ تو بند لبوں کی بولیاں میں جانتے ہیں۔
پھر حضور نے فرمایا حذیفہ ابھی میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے زمین پہ کبھی نہیں تھا، اور آج اللہ سے اذن لے کے مجھے سلام کرنے آیا اور ساتھ خوشخبری دینے آیا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ تو جنت کی جو سرداری ہے وہ حضور کے گھر والوں کے حصے میں آئی، اور حضور کی آل کی محبت ہمارے اوپر واجب ہے۔ اگر کوئی شخص نماز روزہ حج کا سب کچھ کرتا ہے لیکن سینہ آل رسول کی محبت سے خالی ہے تو وہ سینہ کسی مومن کا سینہ نہیں ہے۔ یہ جو محافل منعقد کی جاتی ہے یہ صرف کانوں کا چسکا نہیں ہوتا، اصل میں ہم غلط سمجھیں، ہم سمجھیں کہ صرف ہم نے بھکتی طور آنا ہے، نعرے مارنے ہیں، نوٹ پھینکنے ہیں، لنگر کھانا ہے تو چلے جانا۔ یہ مقصد نہیں تھا، مقصد یہ تھا کہ قرآن و حدیث کا پیغام سنتے اور ہم اپنے اندر اترتے کہ قرآن و حدیث کا پیغام یہ ہے اور ہم کہاں کھڑے۔ وہ اقبال نے کہا نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ تو اگر ہم اپنے ساتھ کی مخلص نہیں ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کھڑے کہاں۔ محفل کا جو مقصد تھا وہ یہ تو تھا ہی، یہاں تو خود کلامی کرنی تھی، اپنے ساتھ کچھ باتیں کرنی تھی کہ ہم کیوں اور راہوں کے مسافر ہو گئے۔ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، حضور کی سیرت بھی ہے، اہل بیت کا کردار بھی ہے۔ دیکھیے ایک بات کر رہا ہوں، امام حسین نے 10 محرم کو جب 30 لوگ شہید ہو گئے تو کربلا کے میدان میں جھنڈا بردار سے کہتے ہیں کہ شمر سے کہو زور کا وقت ہو گیا، میں نے نماز پڑھ دی۔ مجھے بتاؤ اگر وہ نماز نہ پڑھتے تو اس کی عظمت میں، ان کی عظمت میں کیا کمی آنی تھی؟ یہ جنت کے جوانوں کے سردار، اور یہ فیصلہ بچپن میں ہو چکا۔ ابھی دودھ پیتے بچے تھے، فیصلہ کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اللہ کی شان کیا ہے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی باتیں تبدیل نہیں ہوتی، جو بات کرتا ہے پکی کرتا ہے۔ اگر نماز نہ پڑھتے تو ان کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آنی تھی۔ یہ فاطمہ کے ساتھ جاتے ہیں اور یہ حضرت علی کے نور نظر ہیں، یہ میرے نبی کے نواسے ہیں، تو پھر اس وقت کہا کہ جنگلوں کو ہم نے نماز پڑھ دی، کیوں؟ یہ پیغام تھا ہمارے لیے کہ اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والوں، سبیلے لگانے والوں، نیازیں بانٹنے والوں، جلسے کرنے والوں، دیکھ لو 30 لاشیں پڑے ہیں، حسین کو پھر بھی نماز کی فکر ہے۔ لیکن وہ بات نصیب تھے، انہوں نے کہا تم نماز نہ پڑھو تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ تو میرے امام نے یہ نہیں کہا کہ یہ مشکل وقت ہے جو نماز چھوڑ دو، بلکہ فرمایا آدھے ان کے سامنے جنگ کرو اور آدھے صفے بنا کے نماز پڑھو، آنے والوں کو پتہ چل جائے کہ نماز اس حال کے اندر بھی معاف ہو۔ تو میرے بھائی اگر ہم 10 محرم کو بھی نماز نہ پڑھے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ نماز تو میرے نبی کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، ربیع الاول میں، محرم میں، شب برات کو، شب قدر کو محفلیں ہوتی ہیں مسجدوں کے اندر، تو عشاء کے وقت ہم گھر بیٹھے ہوتے ہیں نئے کپڑے پہن کے، عشاء کی نماز ہو جائے بعد میں جائیں۔ عشاء وقت 2-4 بندے ہوتے ہیں، پھر مسجد بھر جاتی ہے اور محفلیں اتنی لمبی ہوتی ہیں جو سپیکر پکڑ لے جانے نہیں چھوڑتا، وہ کہتا ہے میرا آخری شعر ہے، وہ کہتا ہے میں آخری بات کر رہا ہوں، وہ صبح رات کے 2 بج جاتے ہیں، صبح پکے نمازی بھی غائب ہوتے ہیں، جو پڑھتے تھے وہ بھی گئے۔ جب محفل تھے تو عاشق رسول تھے، لیکن عشق کا حال یہ ہے نہ عشاء پڑھی نہ فجر پڑھی۔ میرے آقا تو فرماتے ہیں حب بالیہ من دنیاکم ثلاث الطیب النساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو، دوسرا نکاح والی عورتیں، اور تیسرا فرمایا نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی۔ وہ کیسا عاشق ہے جو 5 وقت نماز پڑھ کے اپنے نبی کی آنکھیں بھی ٹھنڈی نہیں کر سکتا۔ تو آج 10 محرم کا دن گزرا، آج یہ عزم کریں کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں۔ اتنی آہستہ انشاءاللہ۔ دیکھو امام حسین جب گھوڑے سے فرش زمین پہ تشریف لائے تھے، آپ کے جسم پہ 33 زخم تلواروں کے تھے، 34 زخم تیروں کے تھے، نیزوں کے تھے، اور 121 زخم تیروں کے تھے۔ یہ بھی مورخین کا ایک اندازہ ہے، ورنہ زخم گننے تو ممکن ہی نہیں، کیونکہ ایک زخم کے اندر 33 زخم تھے، چاروں طرف سے تیر برس رہے تھے، تلواریں برس رہی۔ اس نے امام علی سے پوچھا تھا کہ آپ کے دادا حسین کے جسم پہ کتنے زخم آئے؟ آپ رو پڑے، کہا سلام ہو دادا حسین کی ذات پہ جس کے جسم پہ اتنے زخم تھے جتنے قرآن کے حرف ہیں۔ پورا جسم تیروں تلواروں سے چھلی ہے، لیکن جب گھوڑے سے فرش زمین پہ آئے،
دیکھا نماز کا وقت ہے تو آتے ہی میرے امام نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا اور آپ کا سر انور سجدے میں کاٹا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی اللہم صبر علی بلائک رضا لقضائک تسلیما لامرک سبحان ربی الاعلی۔ اے میرے مالک جو تیرا حکم تھا میں نے پورا کیا، جو آزمائش آئی اس پہ میں نے صبر کیا، میں تو گھر کا گھر پٹا کے تیرے اوپر راضی ہوں، تو بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو امام حسین اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑتے۔ اگر ہم اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں تو عزم کرو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ہم پیغام حسین کو سمجھیں، پیغام حسین کو لے کر اپنے گھروں تک جائیں، آنے والی نسلوں کو پیغام حسین سنائیں تاکہ مردہ قوم کو زندگی ملے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالک حسن جملے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ابھی میرے خیال میں محفل جاری رہے گی، میں نے ذرا اسلام آباد جانا اس لیے میں آپ سے رخصت چاہوں گا، میرا وعدہ تھا تو وعدے مطابق